السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں. ناظرین، ہماری پہلی سٹوری آج ہے جی کہ امریکہ بہت ہی بیوقوف ملک ہے. امریکہ کو بالکل بھی عقل نہیں ہے. وہ جو کچھ ہم سے کرواتا ہے یا ہمیں کہتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. جو انٹیلیجنس وہ ہمیں فراہم کرتا ہے وہ بھی بالکل فیک ہوتی ہے. اور پاکستانی حکام تو اس سے بھی زیادہ شاید کم عقل ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. یہ بات بتائی ہے جی آج ہمیں پی ٹی آئی نے کہا جو دہشت گرد آپ نے پکڑ کے دیا ہے امریکہ کو، وہ تو ایک کک تھا، وہ تو ایک نائی تھا. اب یہ پوری سٹوری کیا ہے اور یہ پی ٹی آئی کرتی کیا ہے، یہ پوری سٹوری آپ کو بتاتے ہیں. اب یہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے کہا ہے، اور شاندانہ گلزار صاحبہ کی میں بڑی احترام کرتا ہوں، ان کا بہت زیادہ بہت عزت کرتا ہوں میں ان کی، اور بڑی اچھی خاتون ہے. اور جب وہ اقتدار میں تھی تو اس وقت بھی وہ بڑی سلجھی ہوئی باتیں کرتی تھی. بلکہ ان کی ایک بات تو مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے گولڈا مائر سے ریلیٹڈ بات کی تھی کہ جب اسرائیل کے اندر خواتین کے اوپر حملے شروع ہوئے تھے تو اس کے بعد پھر وہاں پہ گورنمنٹ نے گولڈا مائر کو مشورہ دیا کہ جتنی خواتین ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے کہ شام کے وقت یہ باہر نہ نکلیں. تو گولڈا مائر نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ عورتوں کے اوپر حملہ کون کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مرد کرتے ہیں. تو اس نے کہا پھر شام سے پہلے مردوں کو کیوں نہ پابند کر دیا جائے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. تو یہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے بتایا تھا، مجھے آج بھی یہ یاد ہے اور میرا بڑا ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے. لیکن وہ عمران خان صاحب کی محبت میں یا ان کی عقیدت میں بہت آگے چلی جاتی ہیں، اور وہ جو چیز ہے وہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے. بلکہ یہ انہی کا فکر ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے کہا تھا. اب ان کا ایک کلپ بہت وائرل ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جی حکومت پاکستان نے جو بندہ پکڑ کے دیا شریف اللہ، یہ تو اصلی ہے ہی نہیں، یہ تو ان کا کوئی داڑھی صاف کرنے والا حجام تھا اور یا کک تھا، اور اس کو پکڑ کے انہوں نے ان کے حوالے کر دیا. اب اس کے الٹا لینے کے دینے پڑ گئے اور امریکہ کے اندر بڑا بحران پیدا ہو گیا. اب یہ سارا جو ایشو ہے وہ پہلے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ شریف اللہ کے بارے میں جتنی ٹپس ہیں وہ امریکہ نے دی تھی، وہ پاکستان نے نہیں دی تھی. بلکہ جب پاکستان کے ساتھ ان کا ایک رابطہ پیدا ہوا، جو سی آئی اے کے نئے ڈائریکٹر ہیں جان ریڈکلف، تو انہوں نے جب پاکستان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا تھا ٹپس ہم آپ کو دیں گے. تو اس کے بعد افغانستان سے اس بندے کو ٹریس کر کے پاکستان کی جو انتظامیہ ہے، جو پاکستان کی فورسز ہیں، ان کو یہ بتایا گیا کہ اب وہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ ہے، تو اب جا کے آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے. تو یہ جوائنٹ آپریشن تھا. اس کے اندر صرف پاکستان انوالو نہیں تھا بلکہ پورا امریکہ اس کے اندر انوالو تھا، ان کی پوری ایجنسیاں انوالو تھیں. اور پھر اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا. جو گرفتاری ہے اس کی باقاعدہ فوٹیجز موجود ہے. اور پھر اس کے بعد انویسٹیگیٹ کیا گیا. پھر یہاں پہ ان کے لوگ آئے، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے تسلی کی پراپر، اور ظاہر ہے پھر اس کا ڈی این اے بھی میچ کیا، اور ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد اس کو امریکہ لے کے گئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بندہ پکڑا دیا اور انہوں نے اس کے اوپر یقین کر دیا. اور اگر امریکہ نے ایسا، اگر فرض کریں پاکستان نے ایسا کیا ایک بات اور امریکہ نے اس کے اوپر یقین کیا ہے، تو پھر ایک نئی کہانی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پورے امریکہ سے زیادہ سمارٹ ہیں، اتنے زیادہ سمارٹ ہیں کہ ہم کسی بندے کو بھی پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اور امریکہ اتنا بیوقوف ہے، اتنا نالائق ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ غلط آدمی انہوں نے ہمیں پکڑا دیا ہے، اور وہ اس کو پکڑ کے تسلی بھی نہیں کرتا. اور اس کے بعد اس کے علاوہ ہی ان کا پریزیڈنٹ جو ہے اعلان کر دیتا ہے کہ جی بندہ ہمارے پاس آ گیا ہے. پھر ان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں، اور آخر میں سینٹ کام جو ہے اس نے بھی شکریہ ادا کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ تو للو ہوا نا پھر مکمل طور پہ، اور ہم بہت ہی تیز ہوئے، بڑی سمجھدار ہوئے. اور اگر ایسا ہے تو شاندانہ گلزار صاحبہ کو چاہیے کہ پاکستان کو مبارکباد پیش کریں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف پوری کی پوری مبارکباد پیش کرے کہ اتنا زبردست ملک ہے اور اتنے زبردست ادارے ہیں کہ کسی بندے کو پکڑ کے وہ یا کوک ہے یا پھر نائی ہے اس کو پکڑ کے امریکہ بھیج دیتے ہیں، اور امریکہ پاکستان کا جو بھیجا ہوا بندہ اس کے اوپر یقین کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو پھر میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو مان لینا چاہیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بڑی تیز ہے، اس کے ساتھ ہمارا سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہ تو بیوقوف بنا گئے امریکہ کو بھی، تو ہم اس کے سامنے کیا چیز ہیں. تو پھر میرا خیال ہے ان سب کو اپنے ہاتھ باندھ کے خود اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ یا سیاست کے حوالے کر دینا چاہیے اپنے آپ کو. بھائی ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ نے تو امریکہ کو بیوقوف بنا لیا. شاندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب خبر آ رہی ہے کہ وہ تو یہ نکلا ہے. یہ ان کا سورس کیا ہے جو انہیں اندر سے بتا دیتا ہے جو پاکستان اور کسی کو بھی نہیں پتا؟ میرا خیال ہے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے یہ خبر آئی ہوگی کہ کل تو سینٹ کام نے شکریہ ادا کیا تھا پاکستان کا. تو سینٹ کام جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی، اور سب سے بڑی اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ بالکل ایسے جیسے جی ایچ کیو ہوتا ہے. تو اب اگر وہ سب سے آخر میں پاکستان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں تو اس سے پہلے 6 دن تو شریف اللہ جو ان کے پاس رہا ہے، تو اس وقت تک تو انہیں پتہ چل جانا چاہیے تھا. پھر انہیں نہ انگریزی میں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، نہ اردو میں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. خاموش ہو جانا چاہیے تھا امریکہ کو، بلکہ اسے چاہیے تھا ٹوسٹ کر دے، پیچ کس دے پاکستان کے، یہ تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ. چوہے صاحب یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور یہ پورا پروپیگنڈے کے طور پہ چلایا جا رہا ہے، اور یہ شاندانہ صاحب کو یہاں سے ہی پتہ چلا جو کہہ رہے ہیں اب یہ خبر آ رہی ہے. خدا کا نام مانے یار، کوئی حقیقت پسند بات کیا کر. اچھا اب چلتے ہیں چوہے صاحب اپنی اگلی سٹوری کی طرف. اگلی سٹوری تھوڑی سی پریشان کن ہے جی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت پریشان ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام آباد پولیس کو دھمکی دی ہے. یہ سٹوری ذرا بتائیے گا کیا ہوا. اب دیکھیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا یہ کلیم ہے کہ ان کے گھر میں پولیس داخل ہوئی، بلکہ وہ کہتے ہیں نقاب پوش داخل ہوئے، اور وہ پولیس کے لوگ نہیں تھے بلکہ وہ خفیہ اداروں کے لوگ تھے، اور میں گھر پہ تھا نہیں. اور جب یہ سیشن ہونا تھا، ابھی جوائنٹ سیشن ہونا تھا، تو اس سے پہلے میرے گھر کے اوپر یہ حملہ کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ڈرایا جائے، مجھے دھمکایا جائے، عمران خان صاحب سے ہٹایا جائے، اور جو کل کا پروٹیسٹ تھا جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، اسے روکنا. اب ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اب اگر آئندہ یہاں پہ کوئی بندہ آیا میرے بیڈ روم میں تو پھر وہ زندہ واپس نہیں جائے گا. تو دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ واقعی پولیس ہے اور اس کے پاس ریمانڈ ہے اور وہ پولیس اس کے گھر میں گئی ہے کسی بھی صاحب کے، تو ظاہر ہے پھر اس ریمانڈ کو تسلیم کرنا، پولیس کی ریٹ کو ماننا، اسٹیٹ کی ریٹ کو ماننا ہر شخص کے اوپر لازم ہے. اب اگر آپ ان کے ساتھ لڑیں گے یا پھر آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے یا آپ ان کے اوپر فائرنگ کریں گے تو پھر آپ کے مقدمات پڑھتے چلے جائیں گے. وہ کوئی شہری بھی افورڈ نہیں کر سکتا اسٹیٹ کے ساتھ لڑنا.
لیکن اگر پولیس کے پاس ریمانڈ نہیں ہے, پولیس بغیر کسی چیز کے بتائے ہوئے خود داخل ہو جاتی ہے کسی کے گھر میں اور دوسرے آدمی کو پتہ نہیں چلتا اور اسے یونیفارم بھی نہیں پہنی ہوتی, وہ اپنی آئیڈینٹیفکیشن بھی دیتی, تو پھر تو ظاہر ہر آدمی آزاد ہے. پھر کیا پتا جی کہ اس جو سول کپڑے ہیں اس کے اندر کون ہے, تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا واقعہ بھی ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے حامد رضا صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. سمجھدار آدمی ہے اور بڑی میں ان کا عزت کرتا ہوں ان کی بھی, اور فیصل آباد کے اندر بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے, اور ایک ایسے شخص ہیں جو کئی نسلوں سے بزرگ آدمی ہے, روحانی شخصیت ہے. تو اس لیول تک نہیں جانا چاہیے کہ اسٹیٹ کو آپ یہ کہہ دیں کہ زندہ واپس نہیں جائیں گے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بعد میں گلے پڑ جاتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو واقعی آ جائیں وہاں پہ, جب واقعی آئیں تو پھر آپ کو سرنڈر کرنا پڑے. جب آپ کو سرنڈر کرنا پڑے تو پھر آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ جو لوگ آئے تھے آپ کو بیڈ روم سے پکڑ کے لے گئے اور آپ کچھ نہیں کر سکے. تو اس ٹائپ کی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو فیس کریں, اور اگر آپ نے جرم نہیں کیا تو تب بھی آپ فیس کریں. ظاہر ہے آپ بے گناہ آپ رہا ہو جائیں گے. تو سیاست کے اندر یہ عمل دخل چلتا رہتا ہے جی. اسی طرح میاں شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا, اس طرح مریم نواز صاحبہ کو میاں نواز شریف کے سامنے جب وہ جیل کے اندر ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی اپنے والد سے, تو وہاں گرفتار کر لیا گیا تھا. ہوٹل کا دروازہ توڑ کے اور کیپٹن صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. بیڈ روم تو نہیں تھا نا, کمرہ تھا, بیڈ روم تھا, بیڈ روم صرف اور وہ سلیپنگ سوٹس میں تھے جب ان کو گرفتار کیا گیا, اور باقاعدہ وہ فوٹیجز ہیں ان کی. تو میرا خیال ہے وہ بھی قابل شرم بات تھی. تو جب آپ کے اپنے دور میں سب کچھ ہوتا رہا تو اب میرا خیال ہے آپ کو اسے حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے. جب مشکل وقت آئے تو اس وقت بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا حوصلہ مند ہے. یہ جو چائے کی پتی ہوتی ہے نا جی, یہ جب تک ڈبے کے اندر بند ہوتی ہے, لفافے کے اندر بند ہوتی ہے, تو اس کا نہیں پتہ چلتا کہ یہ کتنی جینون ہے, کیسی ہے. جب اسے گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا ہے تو پھر اس کا جو رنگ آتا ہے, جو خوشبو آتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی جینون ہے. سیم اسی طرح جو مشکل ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ بندہ کتنا اسٹرانگ ہے. تو یہ مشکل وقت ہے, حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں. صاحب اگر یہ جعلی کیس ہے تو حامد رضا صاحب کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب کسی کے گھر چھاپا مارا جاتا ہے اور کوئی بندہ کہیں پہ بھی چھپا ہو تو پورے گھر کی تلاشی ہوتی ہے, تو اس کے اندر یہ کہنا کہ بیڈ روم میں آپ کیسے آ گئے. لیکن میرا خیال ہے پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا احتیاط کریں. باقاعدہ آپ ریمانڈ دے کے بندے کے گھر میں داخل ہوں, اس طرح بندہ داخل ہو جائیں تو وہ بھی بری بات ہے. وہ میں سپورٹ نہیں کر رہا پولیس کی یا آپ نے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی. ٹھیک ہے, چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری کی طرف. ویڈیو وائرل ہوئی جی عدیل افضل صاحب کی, اور پی ٹی آئی نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ اٹھایا ہوا ہے. اور یہ ویڈیو تھی بیسکلی ایک تو انہوں نے بھٹو صاحب کے حوالے سے بات کی, اور ایک انہوں نے بات کی جی ڈرامہ عہد وفا کے حوالے سے, اور اسٹیبلشمنٹ پر ڈائریکٹلی تنقید کی کہ آئی ایس پی آر جو پیسے لگواتا ہے اپنے امیج بنانے کے لیے ڈراموں کے اوپر, وہ انتہائی غلط ہیں. جس کے اندر انہوں نے کچھ پوائنٹس اٹھائے. انہوں نے کہا جی 4 ہیرو تھے اس ڈرامے میں, صرف جو انہوں نے فوجی کا بیٹا دکھایا وہ بہت سلجھا ہوا اور اچھی فیملی سے دکھایا, اور باقی ایک بینڈ ماسٹر کا بیٹا تھا, ایک نرس کا بھائی تھا, اور ایک سیاستدان کا بیٹا تھا. ان کی فیملیز کو انہوں نے اچھا نہیں دکھایا. تو بھائی سادی سی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بینڈ ماسٹر کیا کوئی بری فیملی ہوتی ہے؟ عدیل صاحب ذرا یہ بتائیے گا. اور اس کے بعد اگر کوئی نرس کا بھائی ہے اور وہ جرنلسٹ بن گیا ہے اور ترقی کر گیا ہے, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بری فیملی تھی, وہ اچھی فیملی نہیں تھی؟ ایک فوجی کا لائف سٹائل دکھایا گیا اور اس کا بیٹا کیسا ہوگا, وہ اس کا گھریلو ایک ماحول دکھایا گیا. آپ کو اس پہ تو اعتراض تھا, لیکن کوئی غریب ترقی کر رہا ہے پاکستان میں اور ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے تو اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کی لاجک بالکل سمجھ نہیں آئی. میں یہی لاجک چول صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ عدیل افضل صاحب کا مقصد کیا تھا؟ دیکھو یار, ہر آدمی کو رائے دینے کا حق ہے. اگر عدیل افضل یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار محدود کرنا چاہیے تو ان کو حق ہے, وہ کہتے رہیں. لیکن جو پچھلے 5-6 سال ہیں نا, اس کے دوران مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک ایسی دیوار بن گئی ہے کہ جس کے اوپر کسون مارنا, جوتا مارنا, برا بلا کہنا, ہر آدمی نے اپنا وتیرہ بنا لیا. یہ اسٹیٹ ہے نا جی. اب اگر آپ, میں جیسے کہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کے بغیر, فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا, اور یہ سیاستدانوں کے بغیر چل نہیں سکتا, جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا. آپ کو ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پارلیمنٹ کو فارغ کر دیں, آئین کو فارغ کر دیں, جمہوریت کو ختم کر دیں تو یہ ملک چل سکے. پھر یہ ملک چل نہیں سکے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ فوج کو بالکل مکمل طور پہ فارغ کر دیں تو اس کے بعد یہ پاکستان قائم رہ سکے. پاکستان خدا نخواستہ ڈینجرس کا شکار ہو جائے گا, وہ ناکامی کا شکار ہو جائے گا, یہ بکھر جائے گا, کیونکہ ایک ہی بائنڈنگ فورس ہے جس نے پورے ملک کو اس وقت سنبھال کے رکھا ہوا ہے.